یکم مئی یعنی مئی کی پہلی تاریخ کہتے ہیں کہ یہ مزدور ڈے ہے، مزدوروں کا دن ہے۔ اسلام نے مزدور کو بہت حقوق دیے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم مزدور ڈے تو مناتے ہیں لیکن مزدور کو اس کے حقوق ہم نہیں دیتے ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس دن مزدور ڈے ہے، جو مزدور ڈے کے نام سے جو دن منایا جاتا ہے، اس دن بھی مزدور لگا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے۔ ایک مزدور کو اتنی مزدوری نہیں ملتی کہ جس سے وہ اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی وہ کما سکے، اپنے بچوں کے لیے وہ کپڑا جو ہے وہ خرید سکے۔ تعلیم دینا تو دور کی بات ہے۔ غریب آدمی یہی سوچتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو روزی کھلاؤں یا میں ان کو تعلیم دلواؤں۔ یہ غریب آدمی کا بڑا مسئلہ ہے۔ اگر بچوں کو تعلیم دلواتا ہے تو بچوں کو روزی نہیں دے سکتا، اور اگر بچوں کو روزی دیتا ہے تو پھر بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتا۔ ایک رکشے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ایک وقت کا کھانا کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دلواؤ۔ اس جملے کے اندر بھی یہ بات بالکل صاف طور پہ، واضح طور پہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ تعلیم دینا یہ غریب آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، مزدور آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت کا کھانا کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دلواؤ، مقصد کیا ہے؟ اگر اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے تو پھر 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے، پھر اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو تم روزی جو ہے وہ پیٹ بھر کے نہیں دے سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزدور کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ مزدور ڈے بھی منایا جا رہا ہے اور مزدور کے ساتھ ظلم بھی ہو رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ مزدور ڈے کو تو کم سے کم مزدور کی چھٹی ہوتی، لیکن مزدور کو پتہ ہے کہ اگر میں مزدور ڈے والے دن چھٹی کروں گا تو میری روزی روٹی کا مسئلہ بن جائے گا، میرے بچے جو ہے وہ بھوکے رہیں گے، ان کو پریشانی ہوگی۔ اور مزدور کو کون سا جو ہے وہ روزانہ مزدوری ملتی ہے؟ اگر اس کو مزدور ڈے والے دن بھی مزدوری مل جائے، وہ آسرا نہیں کرتا مزدوری کرنے کی۔ 10 دن جو ہے مشکل سے کام ملتا ہے، اس میں بھی اگر وہ چھٹی کر لیں تو وہ اپنے بچوں کے لیے کیا کمائے گا؟ آپ دیکھ لیں روڈوں کے اوپر جگہ جگہ صبح سے لے کر شام تک 5-5 6-6 گھنٹے مزدور انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اور پھر خالی جو ہے واپس گھر چلے جاتے ہیں۔ کئی دن ان کے اسی طرح گزر جاتے ہیں۔ کبھی روزی مل جائے، اگر کسی دن مزدور جو ہے 4-5 ہزار روپے کما بھی لیں تو پھر اس کو 5-6 دن بے روزگار رہنا پڑتا ہے۔ اور جب وہ مزدوری کرتا ہے، آپ مزدور کی مزدوری دیکھیں کتنی مشقت برداشت کرتا ہے۔ مجھے ایک مزدور کہنے لگا کہ میں ایک دفعہ مزدوری کر رہا تھا، کوئی دیوار کی توڑائی کر رہا تھا، کوئی دیوار توڑ رہا تھا، کچھ کر رہا تھا، تو کہنے لگا جو آدمی مجھ سے مزدوری لے رہا تھا وہ مالک اور وہ سیٹ آیا مجھ سے کہنے لگا، خان صاحب آپ نہا کر آئے ہو، کپڑوں سمیت نہا کر آئے ہو؟ تو میں نے اپنی پیشانی سے پسینہ جو ہے صاف کر کے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا کہ یہ آپ کو پانی لگتا ہے؟ یہ پسینہ ہے، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک پسینے کے اندر شرابور تھا۔ تو وہ مزدور مجھ سے کہنے لگا کہ وہ سیٹ مجھ سے کہنے لگا کہ تھوڑی دیر آرام کرو، اس کو بھی رحم آیا، ترس آیا۔ اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو۔ مزدور جب سارے دن مزدوری کرتا ہے، ابھی پسینہ اس کا خشک نہیں ہو پاتا، آپ اس کو مزدوری دے دیتے ہیں، اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور اگر مزدور سارے دن مزدوری کرے، پسینے کے اندر لت پت ہو، اور شام کو آپ اس سے کہے کہ بھی تھوڑی دیر انتظار کرو، میں ابھی آپ کی مزدوری لے کر آتا ہوں، 1 گھنٹہ اس کو مزید آپ انتظار کروائیں، تو یہ جو انتظار آپ نے کروایا ہے اس مزدوری کی وجہ سے شاید اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی تکلیف اس انتظار کی وجہ سے اس کو کرنی پڑتی، جتنی تکلیف اس انتظار کرنے کی وجہ سے اس کو اٹھانی پڑتی۔ تو بہرحال مزدور ڈے تو ہم مناتے ہیں، لیکن مزدور کے حقوق دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ مزدور کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے، مزدور کو اپنا بھائی سمجھنا چاہیے، مزدور کی جو ہے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ احساس کمتری کے اندر مبتلا نہ ہو۔
یہ بات یاد رہے کہ جو لوگ غریب ہیں، اللہ کی طرف سے محنت بھی کرتے ہیں، وہ بیچارے مزدوری بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے پھر بھی غربت میں مبتلا ہے، ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں لیکن مال دولت نہیں ملتا، ان کو پیسے نہیں ملتے، ان کے لیے اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے، اور جب وہ صبر کریں گے اس صبر پر اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا۔